अच्छा सवाल किया है कि इंसान की इस दुनिया की ज़िंदगी की हकीकत क्या है, इंसान का जीवन क्या है और इंसान को ये जीवन क्यों मिला है। तो सबसे पहले हम ये समझ लें, जब हम रात को सोते हैं तो हर रोज़ हमारा पैदा करने वाला मालिक हमें ये दिखाता है और समझाता है। जब हम सोते हैं तो सोते में हमें जब हम सो रहे होते हैं तो नींद जो है मौत की तरह है। हमें पता भी नहीं होता कि हम कोई चीज़ थे या कोई चीज़ हैं। सोते में हमें कोई पता नहीं होता कि हम कोई चीज़ थे या हैं, या दुनिया नाम की कोई चीज़ भी है। हम सोते में अपने आप को और दुनिया को बिल्कुल हम भूल जाते हैं। तो इसमें ये पैगाम है संसार के सच्चे मालिक का, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हमारी आत्मा के लिए कि तुम मेरे पास से गए हो और तुम्हें मेरे पास ही लौटना है। दुनिया से सब कुछ छोड़कर मेरी तरफ अकेले आना है। तो मेरे बंदे, मेरी बादशाहत को पहचान कि इस दुनिया में मेरी बादशाहत छाई हुई है। जब चाहूँ जिसको चाहूँ मौत देकर उठा लेता हूँ। इससे पहले कि मैं तुझे मौत देकर दुनिया की हर चीज़ छुड़वा दूँ, तू पहले ही दिल से छोड़ दे और दिल में मेरी मोहब्बत बसा। मरने के बाद आए तो मेरी मोहब्बत लेके आना। इससे पहले कि मैं तुझे मौत देकर अपनी तरफ लौटाऊँ, लोग तुझे अपने कंधों पर तेरी अर्थी को लेके आएँ, तेरे जनाजे को लेके आएँ, तो अपने पैरों पर चढ़ के आ जा मेरी तरफ को। तो इससे पहले कि मैं तुझे मौत देकर तुझसे दुनिया की हर चीज़ छुड़वा दूँ, तो पहले ही छोड़ दे, वरना कितने छुड़वा दूँगा। तो हम अपने बनाने वाले सच्चे मालिक को और उसकी मर्ज़ी को पहचानें, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर। जो लोग ये कहते हैं कि संसार के सच्चे मालिक का सच्चा धर्म ईश्वरी रचना के आधार पर नहीं है, वो खुद बिगड़ी हुई अकल हैं, खुद गुमराह हैं, औरों को भी गुमराह करते हैं। अगर इंसान के अंदर ईश्वरी रचना ख़त्म कर दी जाए तो इंसान भी एक जानवर बन जाएगा। अब जैसे मिसाल के तौर पर एक कुत्ते को जो है सेक्स की ख्वाहिश है, चाहे उसकी माँ मिल जाए, बेटी मिल जाए, बहन मिल जाए, उससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे तो अपनी सेक्स की ख्वाहिश पूरी करनी है। इसी तरह से जब ईश्वरी रचना इंसान के अंदर ख़त्म हो जाएगी, शर्म व हया, माँ को और निगाह से देखना, बेटी को और निगाह से देखना, ये रचना ख़त्म हो जाएगी, तो फिर वो माँ बहन बेटी को फिर जानवर की निगाह से देखेगा, ना किसी के लिए कमा के लाएगा। जानवरों की तरह अपना ऐसे ही जो है अकेला, जैसे कुत्ते होते हैं अकेला अपना घूमते फिरते हैं, कहीं मिल गई कहीं खाली। तो अगर लोगों के अंदर से ईश्वरी रचना ख़त्म कर दी जाए तो इंसान जानवर बन जाएगा और ये धरती फसाद से भर जाएगी। ये दुनिया ईश्वरी रचना के आधार पर चल रही है। अब बताओ, जानवरों की तरह जानवर नहीं देखते इस चीज़ को कि ये माँ है, ये बहन है, ये बेटी है, उन्हें तो अपनी सेक्स की ख्वाहिश पूरी करनी है। अगर इंसान भी ऐसा हो जाएगा, इसके अंदर से शर्म व हया ख़त्म हो जाएगी, ईश्वरीय रचना ख़त्म हो जाएगी, इंसान भी अगर इसी तरह करने लगेगा तो धरती पे फिर क्या होगा? धरती जो है और ज़्यादा बुरे फसाद से भर जाएगी। तो याद रखें, ईश्वरीय रचना के आधार पर ही सच्चा धर्म है संसार के सच्चे मालिक का। जिसने हमें बनाया है उसने हमारे अंदर अपनी रचना को रचा है। इसी रचना के आधार पर पूरी तरह बुराई से बचकर अच्छाई पर चलकर हम उसे राज़ी करें, जो कुरान मजीद में कानून बताया गया है। अब जो उससे डरने वाले हैं वो अपने मालिक को पहचान लेते हैं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन की मिसाल ऐसी है जैसे ऊँट की नाक में नकेल। अब ऊँट वाला उसे जहाँ बिठाएगा वहाँ बैठेगा, जहाँ चलाएगा वहाँ चलेगा, जहाँ कहेगा उठ जा तो वो उठ जाएगा, उससे कहेगा दौड़ तो वो दौड़ेगा, जो हुक्म देगा वो पूरा करेगा। इसी तरह से जो इंसान अपने बनाने वाले मालिक को पहचान लेगा वो कुरान मजीद के द्वारा उसके हुक्म पूरे करेगा, जो वो हुक्म देगा वो उन्हें पूरे करेगा। और जो अपने घमंड में बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद समझते हैं तो वो उल्टे सीधे कर्म करते हैं। वो अपने बनाने वाले सच्चे मालिक ईश्वर की रचना के खिलाफ चलते हैं, धरती पर फसाद फैलाते हैं, शैतान के रास्ते पे अधर्म पे चलते हैं, सच्चे धर्म पे नहीं चलते हैं। याद रखें, जिसके दिल में एक जर्रा बराबर, एक कण के बराबर भी घमंड अहंकार होगा और झगड़ालू होगा, झगड़े करता फिरता होगा, हाँ लोगों को तकलीफ़ देता फिरता होगा, वो जन्नत में स्वर्ग में जा ही नहीं सकता है। क्योंकि जो घमंड करेगा वो अपने आप को बिना मालिक के आज़ाद समझेगा, जब ही धरती पर फसाद फैलाएगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला संसार का सच्चा मालिक उन लोगों को पसंद करता है जो सच्चाई पर चलते हैं, दुनिया के धोखे पर नहीं चलते हैं, और मौत के बाद की ज़िंदगी को सामने रखकर उसकी तैयारी करते हैं।
جو بن دیکھے اللہ کی پہچان کرتے ہیں اور مرنے سے پہلے مرنے کے ہوش میں آ جاتے ہیں اور موت کے بعد کی زندگی کو پہچان لیتے ہیں اور اس کی تیاری کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، دنیا ایک دھوکہ ہے۔ اللہ نے جو مقدر میں لکھ دیا ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا۔ کوئی ہاتھ میں سے چھین کے لے جا سکتا ہے لیکن نصیب سے نہیں چھین سکتا ہے۔ اللہ کو راضی کرو یا نہ کرو، اچھائی پہ چلو یا نہ چلو، جو مقدر میں روزی لکھی ہے ملنی وہی ہے۔ تو اللہ کا علم حاصل کریں۔ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں تاکہ جلدی سے جلدی سچائی سمجھ میں آئے، اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے دل کو ایمانداری سچائی کی روشنی سے بھر دے، اپنی محبت ہمارے دل میں داخل کر دے اور ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے کہ اسلام دھرم کا تیرا ہر حکم ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہاں جو تو نے میرے اندر رچنا رچی ہے اس رچنا کی پیاس یہی ہے، عقل کا تقاضا یہی ہے، تیری بنائی ہوئی رچنا میرے اندر پکار رہی ہے اس بات کو کہ یہی سچ ہے، یہی سچ ہے۔ جب انسان کے اندر ایشوری رچنا اور آسمان سے آئے ہوئے اسی رچنا کے آدھار پر آدیش جب دونوں میچ ہو جاتے ہیں، عقل سے، دل سے، ہوش و حواس سے، تو انسان کے اندر دل میں جو ہے سچائی کا نور، سچائی کی روشنی جگمگا اٹھتی ہے، اس کی زندگی میں انقلاب آتا ہے۔ پیغمبر جس مقصد کے لیے آتا ہے اس مقصد کو انسان پا لیتا ہے، اپنے مالک کو پہچان لیتا ہے، جیون کی صحیح راہ مل جاتی ہے، زندگی میں انقلاب آتا ہے، زندگی بدل جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ زندگی بیکار ہے، اس پر غور کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کسی نے کہ ہر رکعت میں قیام ایک ہے، رکوع ایک ہے، سجدے دو کیوں ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تم پہلا سر سجدے میں رکھتے ہو، جب تم نماز میں پہلا سر سجدے میں رکھتے ہو خاک پر، مٹی پر، تو قرآن پکار کر کہتا ہے منہا خلقناکم، تم اسی مٹی سے بنے ہو۔ اور جب دوبارہ سر سجدے میں مٹی پر رکھتے ہو تو پھر قرآن پکار کے کہتا ہے وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، یعنی اسی مٹی میں واپس جاؤ گے، مر کے مٹی مل جاؤ گے۔ تو پہلا سجدہ تمہاری پیدائش کی یاد دلاتا ہے، دوسرا سر جھکانا، دوسرا سجدہ تمہاری موت کی یاد دلاتا ہے، اور دونوں سجدوں کے درمیان مختصر بہت چھوٹا سا قیام ہے جسے زندگی کہا جاتا ہے۔ اتنی چھوٹی ہے دنیا کی زندگی، اور یہ ہے انسان کی حقیقت، انسان کی زندگی کی حقیقت۔ تو میرے بھائیوں، جو انسان اپنے مالک کو مانے گا، موت کے بعد کی زندگی کو مانے گا کہ مالک حساب کرے گا، موت کے بعد مالک ظالموں کو سزا دے گا، اچھے لوگوں کو اچھا بدلہ دے گا، تو اس انسان کے لیے چاہیے کہ وہ صبر کرے۔ صبر اسلام میں ایسا جج ہے جیسے زندگی کا جج پانی ہے، پانی کے بغیر زندگی ختم ہو جائے گی، اسی طرح سے صبر کے بغیر، صبر ہے موت تک کا صبر، ہاں اسی طرح سے جو ہے صبر کے بغیر ایمان ختم ہو جائے گا۔ جس انسان نے صبر نہ کیا وہ پھر جو ہے اس کا ایمان ختم ہو جائے گا، دنیا ہی کو ہمیشہ گھر سمجھے گا، دھرتی پر فساد پھیلائے گا۔ تو صبر اسلام میں اتنی مین چیز ہے، جیسے شریر کے اندر، جسم کے اندر گردن ہوتی ہے، ہاں جڑی ہوئی ہوتی ہے، اسی طرح سے صبر جڑا ہوا ہے۔ گردن ختم تو انسان ختم، اسی طرح سے صبر ختم ہو گیا تو اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ صبر ہی ہے جو انسان اپنے مالک پہ یقین کر کے اور موت کے بعد کی زندگی پہ یقین کر کے کہ مالک اچھے کرم کا اچھا بدلہ دے گا، وہ برائی سے بچتا رہتا ہے۔ اور صبر کرنے والوں کو میرے بھائیوں، ہاں بہت بڑا انعام ملے گا۔ اگر صبر نکل گیا تو پھر انسان اسلام پر نہیں رہے گا۔ جو اللہ پر یقین کرے، صبر کرے، ہاں صبر کرنے والوں کو اللہ سلام پیش کرے گا، اللہ کے فرشتے سلام پیش کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے جیون کا مقصد ہے اپنے بنانے والے سچے مالک کو پانا۔ ہاں اگر اسے ڈھونڈنا ہے تو رات کا وقت، ہاں ہاتھ پیر دھو کے، وضو کر کے، اس کے سامنے سر سجدے میں رکھ کے اس کے سامنے روئیں، اس سے ایمان مانگیں، اس کی محبت مانگیں، پھر دیکھو اس کی قدرت کیسے جوش میں آتی ہے۔ کم سے کم نام تو ہو جائے کہ یہ بھی راتوں کو اللہ کی یاد میں جو ہے رونے والا تھا، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والا تھا۔ میرے بھائیو، اللہ بڑا مہربان ہے۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر
کھانا کھانے بیٹھے تو ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جا رہا تھا، بھوکا تھا، تو اس سے کہا کھانا کھا لو، تو وہ بیٹھ گیا کھانا کھانے کے لیے۔ اس سے کہا کہ بسم اللہ پڑھ لو، جو سنسار کا سچا مالک ہے اس کے نام سے شروع کریں۔ اس نے کہا کہ میں کیوں پڑھ لوں بسم اللہ، میں خدا کو نہیں جانتا، میں تیرے خدا کا نام کیوں لوں؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا، اس سے جو ہے منع کر دیا، وہ اٹھ کے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا، فرمایا کہ موسیٰ میں اسے جو ہے اتنے سال سے کھلا رہا ہوں اور تم نے 1 منٹ میں اس کو اٹھا کے جو ہے بھگا دیا۔ یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے، بلاؤ اسے کھانا کھلاؤ۔ تو میرے بھائیوں، جو اللہ کا نافرمان ہے اس کے ساتھ اللہ کا معاملہ یہ ہے، اور جو اللہ کا حکم ماننے والا ہوگا اس کے ساتھ کتنی رحمت کا معاملہ ہوگا۔ تو اللہ بہت مہربان ہے۔ تو میرے بھائیوں، اتنا وقت برباد کرتے ہو، کمپیوٹر پر برباد کرتے ہو، گیم کھیلتے ہو، رات کو جو ہے آدھا گھنٹہ 10 منٹ 15 منٹ اللہ کو دو، وضو کر کے اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، اللہ کے سامنے رو، تاکہ وہ ایمان نصیب فرمائے اور نام ہو جائے کہ ہاں یہ بھی راتوں کو جاگنے والے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مظلوم کی مدد تو چلو سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی کمزور کی مدد کرو، لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا کہ اس کو ظلم سے روک دو، یہ اس کی مدد ہے، تاکہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے موت کے بعد۔ یہ ہے لوگوں کو برائی سے روکنا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ جس بندے کو اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے اسے دکھوں میں لین کر دیتا ہے، دکھوں میں توڑ دیتا ہے، تاکہ وہ اللہ کی طرف دھیان لگائے، اللہ کی محبت پالے، پھر تاکہ اس کو یہ معلوم پڑ جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ دنیا کی ہر چیز کی محبت پھیکی ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے۔ موت پر دنیا ہی میں ختم ہو جائیں گی ساری محبتیں، اللہ ہی کی محبت ساتھ جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، سچائی پر غور کریں، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف غور کریں۔ جیون بہت تیزی سے بیت رہا ہے، موت کی طرف کو جا رہا ہے، اس لیے اس کا گیان حاصل کریں۔ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔